اب میلاد ہم جب کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یعنی ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اور پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. اب یہاں پر اگر کوئی ناسمجھ یا کم علم بچہ سوال کرے، کوئی طالب علم پوچھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو، تو ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو. وہ کون سا بندہ ہے جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو. جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی خوشی ہر اعتبار سے منائی جاتی ہے. حمال کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کم سے کم خوشی اتنی ہوگی کہ ماں باپ خوشی منائیں گے، دادی دادا خوشی منائیں گے. اور اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے، اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو پھر رشتہ دار بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو محلے والے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. ایم ایل اے اور ایم پی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا گاؤں خوشیوں میں شامل ہو جائے. وزیر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا ملک شامل ہو جائے. لیکن یاد رکھیں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی پیدائش پر خوشی منائی نہیں جاتی. لیکن ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا، توجہ فرمائیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نہ باپ کو خوشی ہوتی ہے. وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو بن باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں. ان کی پیدائش پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی. لیکن جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں، شریفوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، شرفاء کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، پہلا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، تیسرا ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے. یعنی دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے. اب آپ مجھے بتائیں جب للو پپو اور ٹپو کے یہاں بچے پیدا ہو تو اس کی خوشی لوگ مناتے ہیں. جب آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف لائے، آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی ولادت پر خوشی نہ کی گئی ہو. لیکن ایک بات یہ ہے، ہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خوشی مناتے کچھ نہیں مناتے. مثال کے طور پر ایک کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، گھر والے خوشی منا رہے، الحمدللہ اللہ کا فیضان جاری ہے، کرم جاری ہے اور خوب برکت ہو رہی ہے، آمد ہی آمد ہو رہی ہے. لیکن پڑوسی کو ہے دشمنی اس سے، تو جب جب بچہ پیدا ہوگا اسے تکلیف ہوگی، مبارکباد بھی نہیں دے گا، منہ چڑھائے گا، منہ چڑھائے گا. تو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ آمد پر یہ جو مبارکباد نہیں دے رہا ہے اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے، بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے. کیوں اس کو مبارکباد دیتے ہو، کیوں اس کو ارے مبارکباد دینے میں حرج کیا ہے؟ اگر خدا نے اس کو نعمت دی ہے تو مبارکباد دینی چاہیے. آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا، اسے خوشی نہیں ہوئی اس لیے بیچارہ مبارکباد دینے سے روکتا ہے. آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کے یہاں پہ بچے کی ولادت ہو اور پڑوسی چاہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو، ادیب ہو، عالم ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، اگر وہ روکے کہ مبارکباد نہ دینا، آپ کہیں گے یار کتنا جلتا ہے یہ کہ بچے کی ولادت ہوئی اور روک رہا ہے. بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارکبادیاں ہیں اسے نبی کی آمد کی خوشیاں ہیں. اور جو منع کر رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ منع کرنے والے کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، جلن ہے، اسی لیے تو وہ روک رہا ہے. ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی، پتھروں نے خوشیاں منائی، کنکروں نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے خوشیاں منائی. حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس